अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों, खैरियत है? जनाब सबसे पहले ये माहौल देखें और ये हमारी घूमती चाय देखें। ये घूमती चाय आहिस्ता आहिस्ता नियाजी को भगाए और ये बिस्किट भी खिलाए। ठीक है जी, ऐसी 600 रुपए वाली चाय पी रहे हैं। 700 रुपए की काफ़ी तो 600 रुपए की चाय। ठीक, तो ये सारा माहौल देख रहे हैं। आपको ये चीज़ें भी दिखाए ना थोड़ी सी। बड़ी अच्छा ये चीज़ें क्या है, ये कीमत लिखी हुई है। क्या चीज़ पसंद है आपको? लो जी, मैनू हुण यकीन हो गया है कि PTI आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। जिस तरह ये पहले आप देखें ना, गिरफ्तारी से पहले क्या हालात थे। कोई कहते सन जी इमरान खान नू कोई बंदा हाथ नहीं ला सकता, ए रेड लाइन है। पिंकी पीरनी नू कोई हाथ नहीं ला सकता, ए रेड लाइन है। अब वो सारी रेड लाइनें जो है वो ख़त्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अब एक गद्दारी का जो मुकदमा नया हो रहा है उसमें सारे मुकर रहे हैं। मुतज़ाद बयान आ रहे हैं। रऊफ़ हसन ने बयान दिया था, सेक्रेटरी जनरल जो इनके हैं, कि जी हमारा इमरान खान का ट्विटर अकाउंट अमेरिका से आता है, अमेरिका से ऑपरेट होता है, वहाँ से चलता है। और अभी अभी ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने बयान दिया है कि नहीं, हम इमरान खान के मशवरे से इमरान खान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान से चलाते हैं जी। तो यह बयान इन्हों के रिकॉर्ड हो रहे हैं, पता है तुहानू। FI रात की बड़ी एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, और इन्होंने अब नहीं छोड़ना इसको। और दूसरे जनाब शहबाज शरीफ साहब 4 से 8 जून तक जो है वो चाइना जा रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने जनाब बहुत बड़े फिर प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाइना के, वो चल रहे हैं। अच्छा जी, तो साथ साथ आप सैर भी कर रहे हैं और मैं वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूँ और होटल की भी आपको सैर करवा रहा हूँ। बात सर ये है कि अब इमरान भी गिरफ़्तार हो गया, पिंकी पीरनी भी गिरफ़्तार हो गई, PTI की सारी क़यादत भी गिरफ़्तार हो गई। अब एक मरला दूसरी तरफ जा रहा है। किधर जी? है पाबंदी की तरफ। जी जी, अब पाबंदी की बातें हो रही हैं। जब ये सारी गद्दारी और ये सारी चीज़ें साबित हो जाएंगी तो फिर पाबंदी की तरफ सारी चीज़ें जाएंगी कि जनाब PTI के ऊपर पाबंदी लगा दो। अब कल जो एलामिया जारी हुआ है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस का, और पै दर पै हो रही हैं। इससे मैंने बताया ना कि अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज ये नाकाम हो जाती है इमरान खान को काबू करने में, और वो इसी तरह फितना और फसाद फैला रहा है, उसका फैलता जाता है, तो फिर उसके बाद जो अगली बात होगी ना वो होगी मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, ये सारी जो कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं ना, ये सारी इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हो रही। एक ये दूसरी तरफ भी आपको मैं ये सोच बता रहा हूँ कि उधर भी ये चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों तरफ से ये वाली चीज़ें नोट करें कि ये कहाँ पे इसका और इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है। तो वो बड़ा ख़तरनाक है कि अगर ये फितना बाज नहीं आता और इमरान अपनी ज़िद पे कायम रहता है
اور آج تو خواجہ آصف نے اس کو مفت مشورہ بھی دے دیا ہے کہ اگر تم صلح صفائی چاہتے ہو تو اپنی زبان بند رکھو. آپ کو پتہ ہے نا, کہتے ہیں خواجہ آصف نے اس کو مفت مشورہ دے دیا ہے کہ اگر آپ صلح صفائی چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو بند کرو, پھر آپ کے ساتھ اگلی بات ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان کی زبان دن بدن اور سخت ہوتی جا رہی ہے. یہ جو مشرقی پاکستان کا حوالہ دیا ہے یہ بڑا سیریس ہے, بڑا سیریس ہے. اب پھر عمران خان کی جو دوسری قیادت ہے وہ پکڑی جائے گی. آج پھر یہ مراد سعید اینڈ کمپنی وغیرہ کے خلاف جو کیسز تھے نا, ان کو پھر نوٹس جاری ہوئے ہیں اور ان کو مفرور قرار دیا گیا ہے. اس میں بڑے لوگ شامل ہیں ابھی جو چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمیشہ یہ فوج کو میں آپ کو بتاؤں, ہم ایک طرف فوج سے یہ گلہ کرتے ہیں نا کہ وہ ایکشن نہیں لیتے, تو دوسری طرف ہمیں ان کی تعریف بھی کرنی پڑتی ہے کہ یہ بڑا صبر سے کام لے رہے ہیں. صبر سے اتنا الزام لگا ہے, اتنا بڑا حملہ ہوا ہے, اتنا بڑا جناب دہشت گردی کی گئی ہے 9 مئی کے حوالے سے, تو یہ ایک صبر کا پہلو بھی اس میں ہے کہ ہماری فوج نے صبر کیا ہے, ورنہ یقین کرو ان کو بھون کے رکھ دیتی. یہ ان کے اپنے لوگوں نے یہ دلائل دیے تھے کہ اگر فوج کور کمانڈر ہاؤس پہ ہم گئے تو ہمیں مارا کیوں نہیں. یہ آپ کو پتہ ہے نا, جج کے دلائل تھے, تو جج نے آگے بتایا کہ بھئی جو ان کی خوبی ہے تم اس کو بھی برائی بنا کے پیش کر رہے ہو کہ آپ کو وہ مار دیتے. وہاں کوئی 200-300 بندہ مر جاتا تو پھر آپ خوش ہوتے. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے جو صبر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں تو امید ہی نہیں تھی کہ یہ والا حملہ ہوگا. آج تک پاکستانی فوج پہ کسی نے حملہ نہیں کیا, تو آپ ان کی جو اچھائی ہے اس کو بھی برائی بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ انہوں نے, جج نے ڈانٹا تھا ان کو, وکیلوں کو, پی ٹی آئی کے وکیلوں کو. ٹھیک, تو اب میرا خیال ہے کہ جو حکمت عملی مزید آ رہی ہے نا, وہ یہی آ رہی ہے کہ جو عمران خان کے خلاف فارورڈ بلاک بن رہا ہے وہ چپ کر کے بن جائے اور اس کا خاتمہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ کے لیے کر دیا جائے. یہی طریقہ ہے, اچھا طریقہ یہی ہے, بجائے یہ کہ مزید کو لڑائیاں جھگڑے ہوں اور سارا کچھ ہو. تو اس کا خاتمہ کر دیا جائے سیاسی طور پہ. سیاسی طور پہ جو خاتمہ ہوتا ہے نا وہ دیر پا ہوتا ہے اور وہی اصلی ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو عارضی طور پہ دبا دیتے ہیں یا اس کو بولنے سے روک دیتے ہیں تو وہ پھر جو ہے نا وہ لاوا بن کے ابھرتا ہے وہ چیز. ٹھیک, سیاسی طور پہ اس کا جناب بےخونی کرنی چاہیے, اور وہ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جتنے گروپ ہیں ان کو وہ گروپ جو ہے وہ تگڑے ہو جائیں اور وہ اپنا جو ہے نا اپنی ڈفلی اپنا راگ بن کے نکلے, تو پھر جو ہے وہ یہ عمرانی فتنہ جو ہے یہ ختم ہوگا. فتنے کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے, ورنہ فتنے ختم نہیں ہوتے. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ ایک قسم کی حکمت ہوتی ہے جس سے یہ فتنے کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے. ورنہ فتنے دنیا میں کتنے ہیں جو ختم نہیں ہوئے. وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, وہ سارا کچھ, وہ بوکو حرام ہے تو فلانا ہے, تو پوری دنیا میں ہمارے پاکستان میں ٹی ٹی پی اور یہ وہ سارے وہ آسانی سے تو ختم نہیں نہ ہوئے. تو ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر پھوٹ ڈالو, تو یا ڈال رہی ہے تو اس کو ہوا دو اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اب اپنے پرائے سارے آج ان کے عمران خان کے جو وی لاگ کرتے ہیں اس کی سپورٹ میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کی تحریک انصاف پر پابندی لگے اور اس کا خاتمہ ہو. ٹھیک ہے, ویسے میں نے سر جی آپ کو یہ بتا دیا تھا, اس کا خاتمہ نا اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے میں نے آپ کو ایک وہ مثال دی تھی نا ایک عالم دین کی, کہ اس نے کنواں جو میں پانی کتا گر گیا تھا اور وہ ان کے جی صاف کرو, انہوں نے کہا جی 40 ڈول باہر کڈو, پھر بھی صاف نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی کتا تو اندر ہی پہ ہے. تو پھر تو یہ وہ ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی. تو یہ اب جو حالات ہیں وہ بجائے ہم نہیں چاہتے کہ عزیز ہم وطنوں کی بات ہو, ہم یہی چاہتے ہیں کہ فتنے کا خاتمہ ہو. ٹھیک.